جو عنوان منتخب کیا گیا ہے وہ دہریت کا بڑھتا ہوا فتنہ ہے۔ آج نہایت ہی مرکز انداز میں اپنے مختصر سے وقت میں اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ جو موضوع ہے نہایت ہی حساس ہے، اور یہاں پر میں اس موضوع کو آگے بڑھنے سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات بھی واضح کرتا چلوں کہ عام لوگوں کو اس موضوع میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جو عام لوگ ہیں اور جن کے پاس دینی معلومات کی گہرائی نہیں ہے، قرآن و سنت کے نصوص پر جن کو درک حاصل نہیں ہے، شریعت اسلامیہ کے مسائل سے گہری واقفیت نہیں ہے، ایسی جو عوام ہے ان کو اس طرح کے موضوعات پر بحث نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ دہریت کا فتنہ، یہ دہریہ جس کو عربی زبان میں الحاد کہا جاتا ہے اور انگریزی زبان میں اس کو ایتھیزم کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اور ہندی سنسکرت زبان میں اس آئیڈیالوجی کے جو ماننے والے ہیں ان کو ناستک کہا جاتا ہے۔ اگر اس کو میں اپنی زبان میں ڈیفائن کروں، اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں، تو اس کا مطلب یہ ہے جو وہ لوگ بیان کرتے ہیں، پھر اس کی میں تصحیح بھی کر دوں گا آپ کے سامنے، کہ جو خداؤں کا انکار کرتے ہیں یا کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے، ان کو ناستک یا ایتھیسٹ کہا جاتا ہے۔ اس کو عربی زبان میں ملحد کہتے ہیں۔ خداؤں کو نہیں ماننا یہ لفظ اپنے آپ میں ہی غلط ہے، کیونکہ رب ایک ہی ہے، تو اس کو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کر دے اس کو ملحد کہا جاتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں یہ فتنہ بہت عام ہو رہا ہے، اور ایسی بات نہیں ہے کہ یہ آج کے زمانے ہی کا فتنہ ہے، بلکہ زمانے قدیم میں بھی ملحدین اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی تھے، بلکہ مفسرین نے کہا کہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو نہیں مانتا تھا، تو اس نے کیا کہا کہ وما رب العالمین، کہ بھئی کائنات کا کوئی رب نہیں ہے۔ تو فرعون دراصل میں کیا تھا؟ وہ رب کے وجود کا انکاری ہی تھا، وہ خود اپنے آپ میں جو ہے ناستک تھا، ملحد تھا، تو وہ سیدھے کہتا تھا کہ کوئی رب العالمین نہیں ہے، رب ہے ہی نہیں، اس کائنات کا کوئی خالق مالک مدبر کوئی نہیں ہے، کوئی علیم قدیر ہے ہی نہیں۔ تو یہ کوئی اس زمانے کی ایجاد نہیں ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، لیکن زمانے قدیم میں بہت کم ایسے لوگ پائے جاتے تھے۔ بنسبت آج کے زمانے میں یہ فتنہ بہت عام ہو رہا ہے، اور یہ جو فتنہ عام ہو رہا ہے یہ عام لوگوں کے درمیان میں نہیں، بلکہ کالجز میں، یونیورسٹیز میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے، بلکہ آپ کو بتاتا چلوں جو ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کی ڈگری ہولڈ کرتے ہیں، ویسے لوگ اپنے آپ کو روشن خیال، تعلیم یافتہ، ویل ایجوکیٹڈ کہتے ہوئے اللہ رب العالمین کا انکار کر رہے ہیں، اور وہ دنیا کو یہ پیش کر رہے ہیں کہ رب کے وجود کو ماننا جہالت ہے، اور رب کا انکار کرنا یہ علم و حکمت و بصیرت ہے، اور اپنے آپ کو بہت کول پیش کرتے ہیں کہ ہم رب کا انکار کر رہے ہیں، ہم اسلام کو نہیں مانتے، کسی مذہب کو نہیں مانتے، اور ہم بڑے ہی جو ہے نارمل ہیں اور بہت نیوٹرل ہیں اور بہت سیکیولر ہیں، تمام مذاہب کا احترام کریں گے، لیکن ہم اللہ رب العالمین کا انکار کریں گے۔ یہی تعلیم یافتہ لوگوں کی پہچان ہے۔ اس طریقے سے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے عوام الناس کے ذہنوں میں، بالخصوص نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ فتنے کا بیج آہستہ آہستہ یہ زہر بویا جا رہا ہے، یہ زہر گھولا جا رہا ہے۔ قرآن و سنت کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں کہ اس فتنے کے سلسلے میں کیا بات۔ سب سے پہلے تو یہ جانیے کہ اللہ رب العالمین کے وجود پر عقلی دلائل بھی ہے اور نقلی دلائل بھی۔ عقلی دلائل وہ آپ آگے دیکھیں گے کہ لاجیکل طریقے سے کیسے جو ہے
رب العالمین کا وجود ثابت ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلے ہم عقل سے پہلے مکلف ہیں نقل کے۔ نقل سے مراد جو ہم کو ملا ہے، جو انبیاء سے ملا ہے، جو قرآن و سنت کی روشنی میں ملا ہے، جو کاپی ہو کر کے آیا ہے، اس کو نقل کہتے ہیں۔ تو عقل ہو یا نقل ہو، یہ دونوں اس بات کی واضح دلیل ہے، اس بات پر بین ثبوت ہے کہ اللہ رب العالمین ہے جو اس کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، حاکم ہے، اور ساری کائنات اسی کے حکم، اشارے اور کنٹرول کے ماتحت ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی ایک آیتوں میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں پائی جانے والی تمام چیزوں کو ایک ایک کر کے گنایا، الگ الگ بھی جو ہے اس کا بیانیہ ملتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ یہ آسمان ہے جس کو ہم نے پیدا کیا، ترونہا، اس آسمان کو تم دیکھتے ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا، تم دیکھتے ہو اپنی آنکھوں سے۔ اس آسمان کے اندر کسی طرح کا شغاف ہے، کوئی سوراخ تمہیں نظر آتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کس حسن کے ساتھ آسمان کو تمہارے اوپر چھت بنایا ہے، دیکھو اس آسمان کو۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا زمین بنائی ہے، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي، اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کیلوں کی شکل میں بٹھا دیا ہے، أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو تمہارے لیے پھیلایا ہے، اس زمین پر تم زندگی گزار سکتے ہو۔ پھر اسی زمین سے اللہ تعالیٰ نے نہروں کو جاری کیا، اللہ نے سمندروں کو جاری کیا، اور اللہ نے اس سرزمین کے اوپر ہر جاندار اور ذی روح کو اس دنیا میں بسایا ہے، اس زمین پر بسایا ہے۔ یہ چیزیں تمہیں نظر نہیں آتی؟ اللہ نے کہا ھذا خلق اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کریشن ہے۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي، تو اب آپ آئیں، آپ بتائیں کہ اللہ کے علاوہ کون ہیں جنہوں نے کچھ پیدا کیا ہے، آپ بھی تو بتا دیجئے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان ملحدین پر رد کیا، اور رب العالمین نے اپنے خالق ہونے پر اس کائنات کی مخلوقات سے دلیل دی کہ اللہ خالق ہے، اور یہ کل کائنات یہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص ماننا نہیں چاہتا، کوئی شخص اگر بزد ہے، انانیت اور تکبر میں ہے، اگر وہ شخص قرآن ہی کو نہ مانے تو آپ اس کو کیسے قائل کریں گے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ایسے سرفروں کا، ایسے متکبرین کا قرآن کریم میں رد کیا۔ نقلی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے تدبر کرو، غور و فکر کرو، قرآن کریم کی ایک ایک آیت، اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نشانی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ سائنس بڑھ گئی ہے، نالج بڑھ گیا ہے، تو پھر غور کرو نا، آسمانوں پر غور کرو، زمین پر غور کرو، سیاروں پر غور کرو، ان کہکشاؤں پر غور کرو، اس آکسیجن پر غور کرو، زمین کے ان تمام ذرات پر غور کرو۔ اللہ رب العالمین تو دعوت فکر دے رہا ہے۔ اللہ نے کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالوها، کیا یہ قرآن کی بتائی ہوئی ان آیتوں پر غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو قرآن کریم کوئی ایک قدیم دقیانوسی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم علم و حکمت سے بھرا ہوا اللہ رب العالمین کا کلام ہے، جو دعوت دیتا ہے ریسرچ کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، تحقیق کی بنیاد پر۔ اور یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا کا کوئی مذہب نہیں ہے جس کی شروعات اور اسٹارٹنگ تعلیم کے حکم سے ہو۔ اللہ رب العالمین کا جو کلام قرآن کریم نازل کیا گیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو سب سے پہلی آیت کون سی نازل کی گئی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو یوں نہ سمجھیں آپ کہ قرآن کریم ایک پرانی کتاب ہے جس میں علم و تحقیق کی بات نہیں،
بلکہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو دنیا کو بتاتی ہے کہ تم پڑھو، ریسرچ کرو، تحقیق حاصل کرو، اور یہی تمہاری ریسرچ اور سائنس تمہیں اللہ رب العالمین کے خالق ہونے پر قائل کر دے گی۔ یہ مطلب ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، وہاں پہ تخلیق کا ذکر ہے۔ پڑھو گے تو معلوم ہوگا، علم حاصل کرو گے تو تب تم اس بات کے قائل ہو جاؤ گے کہ اللہ رب العالمین ہی خالق ہے، اور یہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے یہ تمام کے تمام اللہ کی مخلوق ہے۔ اور اسی طریقے سے ایسے لوگ جو آج کے زمانے میں یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، بلکہ باضابطہ اسکولوں کے اندر آپ نے بھی پڑھا ہوگا، آپ کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، جو سیکولر نصاب ہوتا ہے اس کے اندر یہ چیز شامل ہوتی ہے، بگ بینگ تھیوری۔ اب یہ تھیوری کیا ہے؟ جو پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں۔ اس کو اگر مختصر انداز میں سمجھنا ہے تو ایسے سمجھے، ہم نے بھی پڑھا اسکولوں کے اندر، چھوٹے تھے، آپ کی بھی اولادیں نسلیں پڑھ رہی ہوں گی۔ تو یہ تھیوری کیا ہے؟ یہ آئیڈیالوجی یہ بتاتی ہے کہ یہ جو کائنات جو وجود میں آئی، دراصل میں یہ ایک خلیہ تھا منجمد طریقے سے، اور ایک اچانک دھماکہ ہوا، پھر اس سے ذرات نکلتے چلے گئے، اور آسمان بن گیا، زمین بن گئی، انسان بن گئے، اور اس طریقے سے یہ جو عالم ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ بدلتے رہتی ہے۔ اور یہ جو دھماکہ ہوا، حادثہ ہوا تھا، آج سے 14 جو ہے بلین ارب سال پہلے، اس طریقے کی باتیں جو ہے، جس کو ڈاروین جو ایک سائنٹسٹ مانا جاتا ہے، اس کی یہ تھیوری جو ہے آج طلباء کو پڑھائی جاتی ہے کہ دنیا ایسے وجود میں آئی۔ تو چلے اس تھیوری کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا اور ساری دنیا جو ہے یہ وجود کے اندر آ گئی۔ اس کے اوپر مسجد نبوی کے مدرس ہیں اور عرب کے بہت بڑے عالم دین ہیں، شیخ صالح سندھی حفظہ اللہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی، عقیدے کے استاد ہیں، توحید کے، انہوں نے لکھا الحاد وسائلہ اسبابہ خطورتہ علاجہ، کہ یہ الحاد کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اور اس کے خطرات کیا ہیں، اور اس کا علاج اور اس کا مواجہہ اور اس کے اوپر رد کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو اپنی کتاب کے اندر اس کے اوپر انہوں نے بہت سارے دلائل پیش کیے۔ کہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کے زمانے کے بھی جو بعض لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ اور اسی طریقے سے مرنے کے بعد کی زندگی، یہ باتیں ہم کو ہضم نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی اور کہا افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کے بارے میں انہیں شک ہونے لگا؟ وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اسی کے بارے میں ان کو ڈاؤٹ ہو گیا، اللہ کے بارے ہی میں یہ کنفیوژن کا شکار ہو گئے، جو اللہ آسمان و زمین کا خالق ہے۔ پھر اس کے بعد یہ انہی ملحدوں اور انہی دہریوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا، ان کا یہ کہنا ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرَ۔ قرآن کریم کی اسی آیت سے یہ دہریہ کا لفظ مستنبط کیا گیا۔ کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ ہے، اس زمانے نے ہم کو پیدا کیا۔ یہ جو تھیوری ہے اس پر آپ دیکھیں، یہ زمانہ ہے، اس زمانے نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہمارا مرنا اور جینا محض یہ ایک اتفاق ہے۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرَ، جیسے آج ہم زندہ ہیں پھر ہم مر جائیں گے، یہ سائیکل ہے، یہ سلسلہ ہے، یہ چلتے رہتا ہے دنیا کے اندر۔ زمانے نے لایا، زمانے نے ہم کو ہلاک کر دیا، یہی ہے زمانہ یعنی کہ دہریہ۔ تو یہ زمانے پر ایمان رکھنے والے، قرآن کریم میں اس کا ذکر مل گیا۔ یہ تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر رد کیا۔ اب آپ عقلی دلائل دیکھیں، عقلی دلیل جو ہے بہت بہترین ہے۔ کہتے ہیں شیخ محترم اپنی کتاب کے اندر کہ یہ ایک اتفاق ہو گیا کہ پوری کائنات وجود کے اندر آ گئی۔ اب یہ حسین اتفاق کیسا ہوا؟ ہر چیز وجود میں بھی آ گئی اور ترتیب میں بھی آ گئی، یہاں تک کہ زمین ہے، زمین میں بحریں ہیں، زمین میں نہریں ہیں،
زمین پر چوپائے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، تمام قسم کے حشرات الارض ہیں، یہ سب ترتیب میں آ گئے۔ انسان ہے، انسان کی آنکھیں بھی اچانک آ گئی، انسان کا جسم بھی اچانک آ گیا، انسان میں سننے کی صلاحیت بھی اچانک آ گئی، انسان میں دیکھنے کی صلاحیت بھی اچانک آ گئی، انسان کو دل بھی ملا جو دھڑکنے لگا، یہ بھی اچانک ہو گیا۔ یہ ایک دھماکہ ہوا اور اتفاق سے یہ تمام چیزیں ہو گئی۔ تو کہا کہ یہ اپنے آپ کو بہت تعلیم یافتہ کہتے ہیں، تو کیا 14 بلین سال کے بعد سے ایسا اتفاق کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ جتنے حاضرین ہیں آپ کو بٹھا دیا جائے اور آپ تمام کے سامنے جو ہے پتھر رکھ دیے جائیں اور آپ بنا پیچھے دیکھے کہ ایک ایک پتھر جو ہے پھینکتے رہیں اپنے؟ ہر کوئی پتھر پھینک رہا ہے، ایک اتفاق۔ تو کیا کبھی اتفاق سے ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی پتھر پھینکنے والے نے پھینکا اور پیچھے پلٹ کے دیکھا تو ایک خوبصورت پتھروں کا گھر تیار ہو گیا؟ کہہ رہے ہیں کہ اتفاق سے ساری کائنات وجود میں آ گئی، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اتفاق سے کوئی بنا دیکھے کہ اپنے پیٹھ پیچھے پتھر پھینکے اور پلٹ کے دیکھے تو بہت بہترین محل پتھروں کا تیار ہو گیا؟ اتفاق ایسا ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ کیوں اپنی عقلوں پہ ظلم کر رہے ہو، کیوں اپنی عقل کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہو؟ کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہر چیز پر لاجک، کہا کہ جو قاعدہ تم نے بنایا ہے یہ قاعدہ تمہارے اپنے اصولوں کے خلاف ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور مثال دیتے ہوئے کہا کیا ایسا بھی اتفاق ہو سکتا ہے کہ ایک صندوق لیا جائے اور اس صندوق کے اندر حروف لکھ دیے جائیں؟ ایسے مثال کے طور پہ حروف تہجی عربی کے لے لیں آپ، الف با تا تھا، اور بہت سارے جو ہے حروف لکھ کر کے ایک صندوق میں ڈال دیے جائیں اور اس صندوق کو زور سے جو ہے ہلایا جائے، رج رجن شدیدہ، کیونکہ کہا کہ زور کا دھماکہ ہوا اور تمام چیزیں اپنی ترتیب میں آ گئی، تو کہا کہ سب کو ایک صندوق دے کے حروف دے دیے جائیں اور زور زور سے اس کو ہلایا جائے، اور جب صندوق کو کھولا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہترین خطبہ تیار ہو گیا اتفاق سے۔ کہا کہ تمہاری عقلوں پر ماتم، اتفاق سے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں یا اس کے پیچھے کوئی اس کا مدبر ہے جس نے ان تمام چیزوں کو ترتیب دیا ہے، نظم و نسق میں رکھا ہے؟ جبکہ اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تم انسان کو گالی دیتے ہو، اللہ تعالیٰ بطور عذاب کے بنی اسرائیل کو بندر بنایا تھا، اور تم کہہ رہے ہو کہ انسان کا یہ ارتقائی عمل ایسا ہے کہ انسان دراصل میں جو ہے بندر سے انسان بنا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے فی احسن تقویم، انسان کو تو ہم نے بہترین ترتیب اور خوبصورتی کے ساتھ شکل و صورت عطا کی۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے احسن تقویم، یہ جو ڈیزائن ہے میرا اور آپ کا، آپ دیکھیں کس ترتیب کے ساتھ اس کو بنایا گیا، کیا یہ محض ایک اتفاق ہو سکتا ہے؟ کہا کہ یہ تمہارا اپنا بنایا ہوا قاعدہ آج اتنے سالوں کے بعد ایسا اتفاقی حادثہ کیوں ثابت نہیں کر پا رہا ہے کہ اتفاق سے کچھ ایسا بھی ہو جائے جیسا کہ مثالیں آپ کے سامنے رکھی۔ پھر اس کے بعد جیسے میں نے کہا فطرت بھی کہتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کو ماننے کے لیے بہت ساری کتابیں پڑھے گا، بڑے خطبات سنے گا، علماء سے بہت ڈیبیٹ کرے گا، تبھی جا کے اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ اللہ موجود ہے۔ کہا کہ پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کے نیچر اور فطرت میں یہ چیز داخل ہے کہ وہ خود بخود اس بات کا قائل ہو جاتا ہے کہ میرا رب ہے، میرا خالق ہے۔ اس کی ایک مثال دی، ہمارے اسلاف نے ایک واقعہ ذکر کیا۔ واقعہ کیا ہے کہ ان کا گزر ہو رہا تھا تو ایک بدو سے ان کی ملاقات ہوئی، یعنی کہ جو بادیہ نشینی کی زندگی گزارتا ہے، یوں سمجھیں کہ جو اونٹوں کا چرواہا ہے، بکریوں کا چرواہا ہے، وہاں سے گزر ہوا تو اس سے یہ سوال کر لیا، پوچھا بما عرفت ربک، کہ تو نے اپنے رب کو کیسے جانا؟ پڑھا لکھا نہیں ہے، چرواہا ہے، ریوڑ کا نگراں ہے، تو پوچھا بما عرفت ربک، تو نے اپنے رب کو کیسے جانا؟ تو چرواہے کا جواب سنے آپ، تو اس نے کیا کہا
البعیرہ تدل علی البعیر، کہا کہ اونٹنی کی مینگنی کو دیکھ کر کے مجھے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اونٹ ہے۔ والروث يدل على الحمیر، گدھے کا فضلہ دیکھ کر کے میں جان لیتا ہوں یہ گدھا ہے۔ اور اسی طریقے سے بکری کی مینگنی اور اس کی گندگی دیکھ کر کے میں جان لیتا ہوں کہ بکری ہے۔ پھر اسی طریقے سے کہا کہ ریگستان میں کوئی جاتا ہے تو قدم کے نشان دیکھ کر کے میں جان لیتا ہوں یہ انسان ہے یا جانور ہے۔ تو کہا کہ اتنی بڑی کائنات کو دیکھ کر کے میں یہ نہ جانوں کہ میرا رب ہے۔ سبحان، تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے فطرت میں رکھا ہے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ میرا خالق ہے، میرا رب ہے جو میرے زندگی کے سارے نظام کو سنبھالتا ہے۔ بلکہ اس حادثے کے اوپر، بگ بینگ تھیوری کے اوپر ایک اور بہت ہی عمدہ مثال دی، کہا کہ یہ ایک حادثہ ہے نا، اچانک طور پہ دھماکہ ہوا، حادثہ ہوا اور یہ تمام چیزیں وجود میں آ گئی، تو کہا کہ کلاس میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بچہ آگے ہے اور پیچھے سے کسی نے جو ہے اس کو مارا اس کے سر پر، تو بچہ جب پلٹے گا تو پلٹنے کے بعد بچے کی مثال لی جا رہی ہے، دیکھیے فطرت کو واضح کرنے کے لیے، پیچھے سے کسی نے مارا تو بچہ پیچھے پلٹ کے کیا سوال کرے گا؟ جی کیا سوال کرے گا بتائیے؟ کون مارا؟ تو شیخ اس سے یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ وہ بچہ یہ کہتا ہے کہ مارنے کا جو حادثہ ہوا اس حادثے کا فاعل کرنے والا موجود ہے، مارنے کا جو عمل ہوا تو وہ کہتا ہے کہ یہ مارنا عمل ہے تو اس کا عامل بھی تو ہے، کوئی مارنے والا ہے۔ تو کہا کہ یہ ساری کائنات ہے تو اس کائنات کو چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ بات اپنی عقل کے خلاف ہے، یہ عقل و شعور کے خلاف، یہ فہم کے خلاف، اللہ نے جو عقل سلیم دی ہے یہ اس کے خلاف۔ لہذا اس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کرنا کہ ہم عقلی بات کرتے ہیں، یہ عقلی بات نہیں ہے، یہ بیوقوفانہ والی بات، کیونکہ عقل ہی سے یہ چیز جو ہے ثابت ہو جاتی ہے۔ اب آئیے، یہ فتنہ کیوں بڑھ گیا، یہ کیوں لوگوں میں عام ہو گیا؟ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے، استضعام العقل، عقل کو بہت زیادہ اہمیت دینا۔ کیونکہ آج کل لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں مذہب نے کیا دیا ہے تم کو، جو دیا ہے سائنس نے دیا ہے، آج جو تم اڑ رہے ہو، تیز رفتار جا رہے ہو، ایک دوسرے سے رابطہ کر رہے ہو، یہ کس نے دیا ہے تم کو؟ عقل نے دیا ہے۔ تو یہ عقل پرست عقل کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ یہ عقل کی بنیاد پر ہر چیز کو جج کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے وجود پر بھی سوال کرتے ہیں۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں، آج کل بہت سارے ایسے فلمی دنیا میں مسلم نام ہیں جو باضابطہ جو ہے نام لے کر کے، نام ان کے مسلمانوں کے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ کہاں ہے اللہ، دکھتا کیوں نہیں اللہ، اور اللہ جب فلاں جگہ میں اس کا جواب دوں گا آگے، یہ چیزیں ہوتی ہیں تو آتا کیوں نہیں ہے اللہ۔ اور ان کے نام جو ہے بالکل ایسے لگتا ہے کہ بہت بڑے کسی عالم کا نام ہے، دینداروں جیسے ان کے نام ہیں، لیکن وہ اللہ رب العالمین پر پوری دنیا کے سامنے بانگ دہل اس کے انکار کا اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایتھیسٹ ہے، ٹارگٹ صرف اسلام کو کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر دنیا ہے۔ یہ کسی ہندو دیوی دیوتا کا نام لے کر کے نہیں کہیں گے کہ فلاں تمہارے دیوی دیوتا ہے کیا، لیکن اللہ کا نام لے کر کے کہیں گے، کیونکہ وہاں دنیا ان کا مقصد ہے، وہاں کہیں گے تو پھر ان کی روزی روٹی بند ہو جائے۔ چنانچہ یہاں نام لے کر کے کہتے ہیں ایتھیسٹ ہے، کسی کو نہیں مانتے، لیکن نام کس کا لیں گے؟ اللہ کا نام لیں گے، کسی اور مذہب کا انکار نہیں کریں گے، صرف اور صرف اسلام کو ٹارگٹ کریں گے۔ تو کہا کہ بہت زیادہ عقل کو اہمیت دینے سے بھی اس طریقے کے فتنے وجود کے اندر آئے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا، یہ سوال بھی ہے، آپ بھی اس پر غور کیجئے، کہا کہ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ شیء، کہا کہ کیا انسانی عقل اتنی مضبوط ہے کہ وہ کائنات کی تمام چیزوں کے علم کو اپنے احاطے میں لے سکتی ہے؟
کائنات کے اندر جتنے علوم و فنون ہیں، تمام باتیں ہیں، وہ سب سمجھ میں آ جائے گی آپ، ہر چیز کو آپ ہضم کر جائیں گے، آپ کی عقل قبول کر لے گی، اتنا پاور ہے۔ انسانی عقل کمزور ہے، انسان کو جو علم دیا گیا بہت تھوڑا ہے، یہ ناممکن ہے کہ انسان تمام چیزوں کا احاطہ کر لے اپنے علم کی بنیاد۔ تمام چیزیں تو چھوڑ دیجئے، آپ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ ان سے اس معاملے پر جو ہے بحث کر سکتے ہیں۔ ایک سبجیکٹ مثال کے طور پہ عربی زبان ہے، میں پوری شریعت کی زبان نہیں کہہ رہا ہوں، صرف ایک عربی زبان ہے، لینگویج ایز اے گرامر۔ ابن خلدون نے اپنی کتاب کے اندر لکھا 500 سال کی بھی اگر عمر دے دی جائے انسان کو تو صرف عربی زبان کے قواعد اور اس پر لکھی ہوئی کتابوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، انسان کی عقل کائنات کے ہر ذرے کی باریکی کو جاننا تو دور کی بات ہے، صرف عربی زبان پر لٹریچر پر جو کتابیں، جو غزل، جو شاعریاں، جو قصیدے لکھے گئے ہیں، انسان اپنی پوری زندگی کچھ نہ پڑھ کے صرف وہی پڑھے اور اس کی عمر میں اضافہ بھی کر دیا جائے تو وہ صرف محض عربی کا احاطہ نہیں کر سکتا، تو دنیا کے تمام علوم و فنون تو چھوڑ۔ اللہ رب العالمین نے اسی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا بل کذبوا بما لم یحیطوا، انہوں نے اس لیے جھٹلایا ہے کیونکہ یہ اپنے علم کی بنیاد پر کسی چیز کا احاطہ نہیں کر پا رہے، ان کو علم ہی نہیں ہے اس چیز کا، اس وجہ سے وہ اپنی جہالت کی بنیاد پر اس کا انکار کر رہے ہیں، عقل کو بہانہ بنا کر کے۔ اور عقل کے تعلق سے یہ بات میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ جو قاعدہ پیش کیا جاتا ہے، جس چیز کو جو ہے دیکھا نہیں جاتا وہ چیز موجود نہیں ہوتی، جس چیز کو جو ہے محسوس نہیں کیا جا سکتا وہ چیز جو ہے موجود نہیں ہو سکتی، یہ عقل پرستوں کی باتیں ہیں جس کے جھانسے میں ہمارے نوجوان اور ہمارے مسلم بھائی پھنس جاتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں آپ دیکھتے ہیں لیکن اس کی حقیقت نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا سوال میں آپ سے کرتا ہوں، آپ نے میت کو دیکھا، جنازے کو دیکھا، انسان سر تاپا آپ کے سامنے موجود ہے، اس کی روح کہاں ہے؟ کس نے دیکھا روح کو؟ کس نے دیکھا روح کو؟ جو ہوتی ہے، اچھا خواب ہے تو اچھا سین دیکھ لیتا ہے، برا خواب ہے تو خوف زدہ ہو جاتا ہے، وحشت میں پڑ جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات ڈر کے اڑ جاتا ہے۔ کیا وہ حقیقت ہے جو آپ نے دیکھا ہے؟ دکھ تو رہا ہے لیکن کیا وہ حقیقت ہے؟ تو اس طریقے کی باتیں کرنا، دکھے گا تو ایمان رکھیں گے، نہیں دکھے گا تو نہیں ایمان رکھیں گے، یہ تمام باتیں عین فطرت کے خلاف۔ بلکہ جن لوگوں نے عرب میں کام کیا ہوگا میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دوپہر کا وقت ہو اور آپ صحرا میں نظر ڈالیں، صحرا میں جب آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ پانی کا چشمہ ہے۔ ہم نے غور کیا، ہم نے دیکھا ہے، جنہوں نے وقت گزارا وہ بھی اس بات سے بخوبی واقف ہے۔ صحرا کی مثال چھوڑ دیں آپ، دوپہر کے وقت میں عام اگر آپ اس روڈ پر بھی چلیں گے تو کافی دور جب آپ کی نظر جائے گی تو دھوپ کی شعاعیں اور چمک کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے آگے پانی ہے، لیکن جب آپ قریب جاتے ہیں تو وہاں پر بالکل سراب نظر آتا ہے، پانی نہیں ہوتا۔ تو یہ کہنا کہ دیکھیں گے تو اس کی حقیقت کو مانیں گے، محسوس کریں گے تو اس کے ہونے کو مانیں گے، یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے، انسانی عقل و شعور کے خلاف ہے۔ اور یہی بات اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک عام جو شک نوجوانوں کے اندر پھیلایا جاتا ہے، میں نے خاص طور سے جن کو سنا، جن ملحدین کو سنا، تو ان تمام ملحدین کے اندر ایک کامن بات میں نے پائی، وہ کیا تھا؟ سینٹیمنٹ کا وہ یوز کرتے ہیں۔ کیسے؟ فلسطین کے اندر بم دھماکہ ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مر رہے ہیں، ان کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں، عورتیں مر رہی ہے، بوڑھے مر رہے ہیں، اگر اللہ ہے تو بچوں کو کیوں نہیں بچاتا؟ اگر اللہ ایسا ہے اور جو بچوں کو نہیں بچاتا ہے تو مجھے ایسے اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس طریقے کی ایموشنل اور سینٹیمنٹ باتیں کریں گے تو جو ایک عام آدمی جس کو فہم نہیں ہے، شریعت کی معلومات نہیں ہے، وہ کہے گا کہ کہیں نہ کہیں یہ چیز جو ہے گڑبڑ کر رہی ہے۔ جبکہ آپ کو میں بتا دوں، اللہ رب العالمین سے سوال نہیں کیا جاتا، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے
اللہ سے نہیں پوچھا جاتا، اللہ سے کوشچن نہیں کیا جاتا. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ جواب دہ نہیں ہے، بندے جواب دہ. اگر بمباری ہو رہی ہے تو اللہ پہ کوشچن کرنے کے بجائے بندہ پہلے بندے سے جواب طلب کر لے. یہودیوں سے پوچھو بمباری کیوں ہو رہی ہے، ان سے پوچھو انسانیت کہاں ہے، ان سے پوچھو شرافت کہاں ہے، ان سے پوچھو انسانی جان کا احترام کہاں. یہ تو عقیدے کے خلاف ہے کہ بندہ اٹھ کے سوال کرے اللہ تو نے دنیا میں جو ہے شراب کو حرام کیا، جنت میں اللہ تو نے حلال کیا، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. تو بندہ ہے، اپنی حیثیت کو جان. بندہ اپنے خالق سے اپنے رب سے سوال کرنے کا حق نہیں رکھتا. پہلی بات. اب اس کے بعد اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ انسانوں تمہارے سامنے صحیح راستہ بھی ہے، غلط راستہ بھی ہے. دو راستے ہیں، اب تمہارا اختیار ہے، تم صحیح پہ چلو یا غلط پہ چلو. اللہ نے کہا کہ ہم نے موت و حیات کو اسی یہ پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں تم میں سے کون اچھا عمل کرے گا. یہ تو تمہاری آزمائش ہو رہی ہے. تمہیں اپنے اعمال کی فکر کرنا ہے کہ کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی کی جان نہیں لینا، کسی کی ہتیا نہیں کرنا، کسی کو قتل نہیں کرنا، عورتوں اور بچوں کے حقوق کا خیال کرنا. یہ انسانوں تمہاری ذمہ داری ہے. یہ دنیا تو دارالامتحان ہے، اللہ تو یہاں ہر کسی کا امتحان لے رہا ہے. تو اللہ سے سوال نہیں. اور بندوں، یہ دنیا تمہارے لیے ایگزام سینٹر ہے، یہاں پر تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے کہ کون سچائی کے راستے پر چلے گا، اچھائی کے راستے کو اپنائے گا. لہذا اس طریقے کی باتیں کرنا کہ یہ دنیا میں ایسا ہو رہا ہے تو رب کیوں نہیں آ رہا ہے، یہ سب باتیں جو ہے بے وقوفانہ باتیں ہیں، خرافاتی باتیں. اور اسی طریقے سے ایک آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے ابتدا میں بھی کہا کہ عام لوگوں کو اللہ رب العالمین کے بارے میں ڈیبیٹ نہیں کرنی چاہیے. جن کے پاس علم پختہ نہیں ہوتا ویسے لوگ ان لوگوں سے بحث کرنے جاتے ہیں. جذبہ بہت ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا، لہذا ان کے کچھ حقوق و شبہات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، پھر انہی کی ٹیم میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ اہل علم کا کام ہے کہ ان ملحدین کا جواب دینا. تو یہ سب سے پہلا جو راستہ اختیار کرتے ہیں شکوک کا راستہ. شیطان دو طریقے سے بہکاتا ہے، یا تو شہوتوں سے بہکاتا ہے، دنیا پرستی میں لگا دیا، زنا میں، شراب میں لگا دیا، یا پھر یہ ہے کہ دیندار ہے تو پھر دیندار کو شکوک میں مبتلا کر کے گمراہ کر دیا، اللہ کے بارے میں شک ہونے لگ گیا اس کو. اور اس باب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ ایسے لوگ، ان کی جڑ پکڑی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی دکھتی رگ پکڑی اور کیا کہا، لا یزال الناس یتساءلون، یہ سوال ہمیشہ رہے گا، لوگ برابر پوچھتے رہیں گے. من خلق الارض، زمین کو کس نے پیدا کیا، من خلق السماء، آسمان کو کس نے پیدا کیا، من خلق کذا و کذا، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا. یہاں تک کہ شیطان آتا ہے تمہارے پاس اور یہ وسوسہ تمہارے ذہن میں ڈالتا ہے، من خلق اللہ. جواب ملتے گیا، آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا. آخر کار ایک سوال ذہن میں یہ ڈالتا ہے، من خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا. اور یہ جو ملحدین ہیں، اگر آپ انہیں دلائل کے ذریعے سے قائل کر بھی لیں تب وہ آخر کار آ کر کے جو ہے یہی آپ سے سوال کریں گے، ٹھیک ہے یہ کل کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے نا، تو اب آخر میں یہ بتا دو اللہ کو کس نے پیدا کیا. دیکھیے اگر کوئی پڑھا لکھا ہے تو وہ اسی سوال کے اندر اپنا جواب تلاش کر لے گا. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا، تو سوال یہ ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. اب آپ دیکھیے اس کے سوال کے اندر تضاد موجود ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ جب وہ کہہ رہا ہے آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ٹھیک ہے اللہ ہے، اللہ کو خالق مانا، تو پھر خالق کے سلسلے میں یہ سوال کرنا کہ خالق پھر مخلوق کیسے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا،
تو پھر یہ پوچھنا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، ارے اللہ کے بندے جب خالق وہی ہے تو پھر وہ مخلوق کیسے ہو سکتی ہے؟ جب اسی نے پیدا کیا تو اس پر یہ سوال کیسے آئے گا کہ اس کو کس نے پیدا کیا؟ جب اس کو پیدا کر دیا تو پھر وہ مخلوق ہو گیا، خالق کا موضوع ہی کہاں رہا؟ خالق تو وہی ہے جس کو کوئی پیدا نہیں کرتا، جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، جس کو پیدا کیا گیا وہ مخلوق ہے۔ تو عقلی اعتبار سے اسی سوال کے اندر ان کا جواب بھی موجود ہے۔ اور ایک آخری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے نہیں ہیں، قرآن و سنت کا علم حاصل کرتے نہیں ہیں، اور ایسے بڑے حساس موضوعات پر بحث کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ورنہ یہ سائنس، یہ دنیا کی بڑھتی ہوئی ترقی، اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے تو یہ دنیا کی بڑھتی ہوئی ترقی آپ کے ایمان میں اضافے کا سبب بنے گی، اللہ سے دور کرنے کا سبب نہیں بنے گی، کیونکہ اللہ نے یہ دعوت تو پہلے ہی دے دی، الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ ارے ایمان والے تو وہ ہیں جو آسمان و زمین، ان کہکشاؤں اور سیاروں، ستاروں، سورج میں یہ غور کرتے ہیں، یہ غور کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہذا یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کی علامت اور پہچان ہے کہ یہ مخلوق ہے اور ان کا پیدا کرنے والا اللہ ہی خالق ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو الحاد کے فتنے سے بچائے، محفوظ رکھے، اللہ ہمارے ایمان اور عقید توحید کو صحیح اور سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔